حاضرین مکرم، آج 18 ذی الحج ہے اور آج کا دن یوم شہادت ہے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ذو النورین دوہرے داماد مصطفیٰ جامع القرآن کامل الحیاء والایمان حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آج آپ کا یوم شہادت ہے۔ نبیوں میں مصطفیٰ کی مثل کوئی نہیں، سبحان اللہ بولیے ذرا۔ نبیوں میں سرکار جیسا کوئی نہیں، اور ہر نبی کی امت ایک طرف، ان میں کوئی صدیق اکبر جیسا کوئی نہیں، کوئی فاروق اعظم جیسا کوئی نہیں، کوئی سیدنا عثمان غنی جیسا کوئی نہیں، اور کوئی حضرت مولا کائنات مولا علی جیسا کوئی نہیں۔ حضور کی پوری جماعت صحابہ اپنی ذات میں بھی بے مثال ہے، اور سرکار کے صحابہ اپنی خدمات میں بھی بے مثال ہے، ان کی کوئی مثل نہیں۔ اور بالخصوص خلفائے راشدہ، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے خلیفہ حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی عظمت وراء الورا ہے، شان وراء الورا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر سورہ الفتح میں اللہ رب العزت نے حضور کے ان 4 صحابہ کا ذکر بالترتیب کیا ہے، 4 صحابہ کا ذکر۔ آغاز آیت کا یہاں سے ہو رہا ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ آیت کا آغاز ہو رہا ہے کہ محمد اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے۔ ساتھ فرمایا اب عنوان ٹائٹل ذات مصطفیٰ کو رکھا، نیچے مضمون حضور کے صحابہ کی عظمت کا رکھا۔ عنوان ہے محمد الرسول اللہ، اور ساتھ فرمایا والذین، اور وہ لوگ معہو، جو میرے رسول کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ آگے فرمایا اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر سخت ہے، والرحماء بینہم، کافروں پر سخت ہے مگر آپس میں نرم دل ہے۔ رحماء بینہم، ان کی دشمنیاں کافروں کے ساتھ ہے، آپس میں ان کی کوئی دشمنی۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، محبت والے ہیں، پیار والے ہیں۔ اور آگے فرمایا تراہم، آپ ان کو دیکھیں گے، تم ان کو دیکھو گے، رکعن، رکوع کرتے ہوئے، سجدن، اور ہر وقت سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں۔ یہ 4 علامتیں بیان کی ہیں، مگر
مفسرین کی ایک جماعت نے اس کی تقسیم کی ہے. وہ کہتے ہیں جو پہلی خوبی آئی ہے نا والذین معہ، جو میرے رسول کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، یہ جو کہا نا ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہے. ان سے مراد، اس لفظ سے مراد، کیونکہ معیت کا جو معیار سیدنا صدیق اکبر کو ملا، میدان میں ساتھ ہے، بازار میں ساتھ ہے، گلیوں میں ساتھ ہے، مسجد میں ساتھ ہے، مکہ میں ساتھ ہے، مدینہ میں ساتھ ہے، غار میں ساتھ ہے، اور بعد از وفات سیدنا صدیق اکبر مزار میں بھی ساتھ ساتھ ہے. یہ جو ساتھ ہے معیت ہے، والذین معہ، اس معیت سے مراد سراپا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. اور اگلی نشانی فرمایا اشداء علی الکفار، یہ کافروں پہ سخت ہے. اور آپ کو معلوم ہے کافروں پر سختی کے حوالے سے عمر سے زیادہ نام کسی کا نہیں ہے. طبیعت سخت ہے، اشداء شدت ہے. کن کے لیے؟ کافروں کے لیے. علماء نے مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ. اور آگے فرمایا رحماء بینہم، ان کے دل بڑے رحم دل ہیں، آپس میں رحم کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، دل میں نرمی ہے. تو یہ نرمی کا فیض حضور کے غلام سیدنا عثمان غنی کو عطا کیا گیا. اور آگے تراہم رکعا سجدا، فرمایا ان کو دیکھے گا کہ وہ کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی سجدے کرتے ہیں. اور عبادت پھر مولا علی کی ہے. عبادت ریاضت یہ مولا، یہی وجہ ہے عبادت اور ریاضت اس قدر زیادہ کہ مولا علی کے قدموں سے ولایت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں. ولایت کے سارے سلسلے، وہ قادری ہو، وہ سہروردی ہو، وہ چشتی ہو، صابری ہو، نظامی ہو، فریدی ہو، جتنے سلسلے ولایت کے ہیں یہ سارے مولا علی کے قدموں کے ساتھ مل جاتے ہیں جان. اور مکتوبات شریف کے اندر حضرت شیخ مجدد الفسانی فرماتی ہے، حالانکہ وہ نقش بندی ہے، مگر فرماتے یہ ہے کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک مولا علی کی مہر نہیں لگ جاتی. وجہ کہ ان کی عبادت اور ریاضت اس کی گواہی خود قرآن دے رہا ہے. تو تراہم رکعا سجدا، اس سے مراد مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی ذات ہے. مگر آج ہم نے بات کرنی ہے تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اختصار کے ساتھ ان کے تعارف کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت زید بن حارثہ، ان تین صحابہ کے بعد چوتھے نمبر پہ کلمہ پڑھنے والی ذات سیدنا عثمان غنی کی ہے. کتنے نمبر پہ کلمہ پڑھا؟ چوتھے نمبر. سیدنا صدیق اکبر، مولا علی اور زید بن حارثہ. ان کے بعد جس شخصیت نے مردوں میں کلمہ پڑھا ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اور حضور کے ساتھ ایک قریبی تعلق تھا. یہ حضور کی پانچویں پشت عبد مناف بن قصی، ان پہ جا کر ان کا شجرہ حضور کے ساتھ مل جاتا ہے، یعنی شجرہ ایک ہو جاتا ہے. پانچویں پشت. اور ان کی جو والدہ تھی حضرت عثمان غنی کی، یہ حضور کی پھوپھی زاد بہن تھی. ان کی والدہ سیدنا عثمان غنی کی حضور کی پھوپھی زاد یعنی فرسٹ کزن تھی حضور کی. تو یہ رشتے میں
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھانجے بھی لگتے تھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت، ان کی والدہ حضرت ام حکیم، بیضاء ام حکیم، یہ حضرت عبداللہ کی سگی بہن تھی، حضور کی پھوپھی تھی، اور یہ ان کے بیٹے تھے۔ اور یہ اعزاز جو میں اب بتانے لگا ہوں، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک یہ اعزاز کسی اور کو نہیں ملا جو اعزاز سیدنا عثمان غنی کو ملا۔ وہ کیا کہ حضور کی 2 صاحبزادیاں، تھوڑا اونچا بولیے، کتنی صاحبزادیاں؟ 2 صاحبزادیاں، یکے بعد دیگرے 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان کے نکاح میں آئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا کائنات سے پوچھا گیا، حضرت عثمان غنی کے متعلق کسی نے سوال کیا مولا کائنات سے، تو آپ نے فرمایا ان کو ذوالنورین کہا کرو۔ مولا علی نے فرمایا حضرت عثمان کو کیا کہو؟ ذوالنورین۔ اچھا، ذوالنورین کا مطلب کیا ہے؟ 2 نوروں والا۔ بولیے ذرا، کیا معنی ہے؟ اونچا بولیے، ذوالنورین، 2 نوروں والا۔ کیا مطلب؟ کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کے 2 ٹکڑے یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئے ہیں۔ اور جب پہلی بیٹی کا نکاح ہوا نا حضرت رقیہ کا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو غزوہ بدر کے موقع پر یہ بیمار ہو گئی۔ آقا نے فرمایا کہ سارے بدر میں جائیں گے، عثمان میری بیٹی کی تیمارداری کرے گا، میری بیٹی کی تیمارداری کرے گا، عثمان بدر میں نہیں جائے گا۔ عرض کی حضور یہ بھی اعزاز کی بات ہے، پہلی جنگ ہے کفر اور اسلام کی، اگر میں نہ گیا تو میری تو غیر حاضری لگ جائے گی۔ فرمایا عثمان تو رہے گا گھر میں، تیری حاضری بدر میں لگے گی۔ بدر میں کتنے صحابہ گئے؟ 313 نہیں گئے، 312 گئے ہیں، 13 نہیں گئے، گنتی میں 312 گئے ہیں، مگر عدد 313 کا کیوں؟ کہ جب تک حضرت عثمان غنی کا شمار نہ کرو بدر کی تعداد پوری نہیں ہوتی، آپ کو شامل کر کے 313 ہے، آپ کا شمار ہے۔ اور جب واپس آئے تو فرمایا جو عظمتیں بدر والوں کو ملی ہے وہ ساری عظمتیں میرے عثمان کو بھی عطا کی جائیں، مال غنیمت میں ان سے بھی حصہ دیا۔ جب حضور واپس آئے تو حضور کی صاحبزادی کا وصال ہو گیا، حضرت رقیہ کا۔ حضرت عثمان بڑا روئے حضرت عثمان غنی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان اتنا کیوں روتے ہو؟ بیوی ہے اور آ جائے گی، دوسرا نکاح کر لینا، بیویاں لوگوں کی فوت ہوتی ہیں، دوسرا نکاح کر لینا، پریشان کیوں ہوتے؟ حضرت عثمان غنی کا جذبہ دیکھیے۔ عرض کی حضور بیوی کے جانے پہ نہیں رو رہا، آپ سے ایک تعلق بن گیا تھا۔ ہائے ہائے، تعلق یہ تھا، میں داماد تھا، آپ سسر تھے، آپ کے جگر کا ٹکڑا میرے نکاح میں تھا، یہ رشتہ دامادی قائم ہو چکا تھا، میں بیٹا تھا، آپ باپ تھے، میں داماد تھا، آپ سسر تھے۔ آقا جب اہلیہ کا انتقال ہو گیا، اب وہ رشتہ ٹوٹ گیا، اتنے میں سرکار ہلکا سا مسکرائے، فرمایا عثمان غم نہ کر، یہ جبریل آیا ہے۔ آئے ہائے ہائے، یہ جبریل آیا ہے اور سلام کرنے کے بعد مجھے پیغام دے رہا ہے، سونیا اللہ کا حکم ہے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیجیے۔ اللہ کا پیغام آیا۔
تو پھر حضور کی دوسری صاحبزادی کا نکاح، اور ایک روایت کے مطابق 40 اور دوسری روایت کے مطابق 100۔ آقا نے فرمایا عثمان صرف 1-2 نہیں، اگر مجھ محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ ایک روایت اگر 100 بیٹیاں ہوتی میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ یہ مقام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور میں یہاں 2-3 احادیث حضرت عثمان غنی کے حوالے سے بڑی اہم ہے، وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں اس حدیث کو نقل کی ہے۔ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اشد امتی حیاء عثمان بن عفان، فرمایا میری امت میں سب سے حیا والا بندہ عثمان ہے، سب سے حیادار بندہ عثمان ہے۔ اتنے حیادار کہ جب پردے میں غسل کرتے تو کپڑے اتار کے غسل نہیں کرتے تھے، سارے کپڑے اتار کے غسل، اتنا حیا۔ اور کبھی سیدھے کھڑے ہو کے غسل نہیں کرتے تھے، اتنا حیا۔ اور ایک موقع پر آقا علیہ السلام گھر میں موجود ہے، سیدنا صدیق اکبر آئے، حضور کی پنڈلی سے کپڑا اٹھا تھا اسی طرح رہا، حضرت عمر آئے اسی طرح رہا، حضرت عثمان آئے، آپ نے فوراً کپڑا نیچے کیا، درست کپڑے کر کے ٹھیک ہو کے بیٹھ گئے۔ صحابہ نے پوچھا آقا اب کیا ہوا؟ فرمایا اب وہ آیا ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اللہ فرشتے بھی حیا کرتے۔ یہ مقام سیدنا عثمان غنی کا۔ اور اگلی حدیث پاک یہ الموجم الکبیر میں امام طبرانی نے اس کو نقل کیا۔ آقا نے فرمایا فَإِنَّهُ، یہ جو عثمان ہے، بے شک یہ عثمان مِنْ أَشْبَهِ أَصْحَابِ خُلْقًا، فرمایا سنو میرے اخلاق کی مکمل تصویر کا نام عثمان ہے۔ میرے اخلاق اگر دیکھنے ہو حضرت عثمان غنی میں دیکھ۔ اور ایک اور روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا شبیہ بِإِبْرَاہِیم، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عثمان کی شکل بڑی ملتی ہے، یہ شبیہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مقام عشرہ مبشرہ میں آپ ہے، خلفاء میں آپ ہے، بدر والوں میں آپ ہے۔ صحابیت کا کوئی اعزاز ایسا نہیں ہے جو سیدنا عثمان کے سر پہ نہیں رہا۔ کاتب قرآن آپ ہے، کاتب وحی آپ ہے۔ ان کے بارے کوئی مشہور نہیں کرتا کہ یہ کاتب وحی ہے، یہ کاتب وحی تھے۔ سب سے زیادہ وحی حضرت عثمان نے لکھی ہے۔ روایات میں آتا ہے جب بھی وحی نازل ہوتی نا تو آقا علیہ السلام نے نا حضرت عثمان کا ایک نک نیم رکھا ہوا تھا۔ ہم بھی رکھتے ہیں نا، نک نیم رکھتے ہیں، مختصر نام۔ تو حضرت عثمان کا حضور نے نک نیم رکھا تھا اسیم۔ کیا نام رکھا تھا؟ بولیے ذرا، اسیم۔ یہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ ادھر وحی آتی، سامنے سیدنا عثمان غنی ہوتے تو آقا فرماتے اکتب یا اسیم، اے اسیم وحی آ گئی، مصطفیٰ تجھے لکھواتا جاتا ہے، اسیم تو وحی کو لکھتا چلا جا۔ سب سے زیادہ وحی حضرت عثمان غنی نے لکھی، سب سے زیادہ وحی۔ اور مقام اور مرتبہ کا عالم یہ ہے، جن ہاتھوں نے وحی لکھی، جن ہاتھوں نے وحی لکھی ہے، اللہ نے قرآن جمع کرنے کا اعزاز بھی انہی ہاتھوں کو عطا فرمایا، انہی ہاتھوں کو۔ اور یہ عثمان کے ہاتھ عام ہاتھ نہیں، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، یہ عثمان کے ہاتھ
عام ہاتھ نہیں. چلے اسی پہ میں 2 باتیں عرض کر دوں. 6 ہجری میں آقا علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا مکے جانا ہے عمرہ کرنے. سیدنا عثمان غنی کی عظمت کا صدقہ اللہ یہ اعزاز ہم سب کو بار بار عطا فرمائے. کہاں جانا ہے؟ مکے جانا ہے عمرہ کرنے. اب صحابہ 6 سال ہو گئے تھے مکہ چھوڑے. جن گلیوں میں بچپن گزرا تھا وہ مکہ صحابہ نے چھوڑ دیا. حضور کی خاطر گھر بار رشتہ دار کاروبار ہر چیز چھوڑ دی. جب مکہ کا نام حضور کے لبوں سے سنا نا صحابہ کہتے ہیں اس دن سے زیادہ خوشی والا دن ہی کوئی نہیں تھا. مدینے کے بازاروں میں ایک جشن تھا کہ ہم مکے عمرے کے لیے جا رہے. احرام باندھے صحابہ تیار ہوئے. 1400 صحابہ. کتنے؟ سارے بولیے ذرا. اب یہاں حضرت عثمان غنی کی عظمت کو ملاحظہ کیجیے. 1400 صحابہ ساتھ ہے. احرام باندھے. مکہ کے قریب کچھ 2-3 کلومیٹر پہلے ایک حدیبیہ کا مقام آتا ہے. سرکار نے پڑاؤ کیا. فرمایا ایسے ہی ہمیں داخل نہیں ہونا چاہیے. پہلے ہمارا ایک قاصد جائے. کون جائے؟ اچھا یہ بات بڑی قابل توجہ. قاصد جائے. کون جائے؟ فرمایا میرا عثمان جائے گا. عثمان تیار ہوئے. فرمایا عثمان جاؤ ان سے جا کے مذاکرات کرو اور کہو کہ ہم صرف عمرہ کے لیے آئے ہیں. عمرہ کر کے ہم واپس جائیں گے. 3 دن مکہ میں رہیں گے پھر واپس آ جائیں گے. کوئی ہم لڑنے نہیں آئے, کوئی جنگ کرنے نہیں آئے. حضرت عثمان مکے گئے. اچھا اگر آپ کا ذوق بیدار ہو تو میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول بن کے گئے. اللہ کے رسول بن کے گئے. رسول قاصد کو کہتی ہے نا. تو پھر یہاں میں ایک اور جملہ کہہ دوں اگر آپ کا ذوق بیدار ہو. اللہ کے رسول کو مصطفیٰ کہتے ہیں, مصطفیٰ کے رسول کو عثمان کہتے ہیں. اللہ کے رسول بن کے گئے. مکے میں گئے. رشتہ دار تھے. عثمان ایک معزز گھرانے سے تھے, مالدار تھے, غنی تھے. پورا مکہ ان کا مقروض تھا. ڈیرے دار بندے تھے. ایسے نہیں حضور نے فرمایا کہ عثمان ابراہیم سے ملتا ہے. نبیوں میں ڈیرے دار نبی ابراہیم تھا. اچھا بندے تسی ساری میرے ذوق دے بیٹھے ہو. ڈیرے دار کسے کہتے ہیں حاجی صاحب؟ جس کا ڈیرا کھلا ہو, جتنے بھی مہمان آ جائے, نہ کھانے کی پریشانی ہو, نہ بستر کی پریشانی ہو, نہ رہنے کی پریشانی ہو. جتنے بھی مہمان آئیں, جتنے دن بھی آ جائے, یہ ہوتا ہے ڈیرے دار. نبیوں میں ڈیرے دار حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. صحابہ میں ڈیرے دار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ڈیرے دار صحابی. اب کس میں جرت کہ وہ عثمان کو روکتا؟ آپ گئے, سرداران کفار سے بات کی. انہوں نے کہا عثمان نہیں, ہم اجازت نہیں دے سکتے. اس سال نہیں, اگلے سال. اپنے نبی سے کہو واپس چلے جائیں, ہم مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. یہ ان کی طرف سے بات آئی. ایک سردار کہنے لگا اچھا چلو تم آ گئے ہو. وہ تو آئے نہیں نا, وہ تو ابھی پیچھے ہیں, پڑاؤ کیا ہوا حدیبیہ مقام پر. عثمان آپ آ گئے ہیں, یہ کعبہ ہے, آپ طواف کرے, ہم نہیں روکیں گے. یہ زمزم ہے, جتنا مرضی پیے, ہم نہیں روکیں گے. حجر اسود جتنا مرضی چمٹے, ہم نہیں روکیں گے. آپ عمرہ کر لیں, حضور نہیں کریں گے. آپ عمرہ کر لیں, باقیوں کو اجازت نہیں. حضرت عثمان نے ایک نظر کعبے کو دیکھا, دوسری نظر اس آفر کرنے والے کافر کو دیکھا. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا سن, یہ کعبہ ہے,
مگر ہمیں کس نے بتایا ہے؟ یہ تو وہ کعبہ ہے جس میں بت رکھے ہوئے ہیں، اس کا طواف کرنا ہے، تعظیم کرنی ہے، اس کی عزت کرنی ہے۔ جس رسول نے ہمیں کعبے کی عزت بتائی، میں اس رسول کے بغیر طواف کیسے کر سکتا ہوں؟ ادھر دیر ہو گئی، ادھر صحابہ کہنے لگے عثمان تو طواف کرتا ہوگا، اس کے تو مزے ہیں، ہم تو جا نہیں سکے، وہ تو زمزم بھی پیتا ہوگا، حجر عثمان نے تو عمرہ کر لیا ہوگا۔ حضور نے جب یہ خبریں سنی نا، جمع کیا، مسکرا کے فرمایا ہماری محبت اتنی کچی نہیں ہے، ہائے ہائے ہائے، ہماری محبت اتنی کمزور نہیں۔ آقا کیا مطلب؟ فرمایا سنو، عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا، عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ یہ محبت تھی حضرت عثمان غنی کی حضور کے ساتھ۔ میں محبت کا اگر عالم بتاؤں نا، آپ نے نا ایک دن ہاتھ بلند کیا حضرت عثمان غنی نے، اب یہ لفظ ذرا دل سے سنیے گا، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ ہاتھ بلند کیا اور صحابہ کے سامنے یہ لفظ سنیے گا، براہ کرم توجہ دے کے، ہاتھ بلند کیا، فرمایا سنو، جب سے یہ ہاتھ میں نے حضور کے ہاتھوں میں دیا ہے نا، تب سے لے کر آج کے دن تک یہ ہاتھ میں نے شرمگاہ پہ نہیں لگایا۔ یہ عثمان غنی جو ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا، وہ ہاتھ میں نے کبھی شرمگاہ پہ نہیں لگایا۔ مکہ میں کچھ دن لگ گئے، دیر ہو گئی، ادھر صحابہ میں ایک افواہ کسی نے پھیلا دی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ آقا نے 1400 صحابہ کو اکٹھا کیا، فرمایا بیعت کرو۔ کیا کرو؟ اسے یہ بیعت کرو، حدیبیہ کا بیعت رضوان، بیعت کرو، ہاتھ پہ ہاتھ، ہاتھ پہ ہاتھ۔ آقا کس بات کی بیعت؟ فرمایا جب تک عثمان کا بدلہ نہیں نہ لیتے ہم جائیں گے نہیں۔ یہاں میں نے دو باتیں کرنی ہیں عظمت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھانے کی۔ فرمایا جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لیں گے ہم جائیں گے نہیں۔ اچھا کتنی عثمان کی جان قیمتی ہے جس کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ بیعت کر رہے ہیں۔ سب کے ہاتھ ہاتھ پہ۔ اب سرکار کا ہاتھ اٹھا، فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہے۔ تھوڑا اونچا بولیے ذرا، اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے۔ ہاتھ دست مصطفیٰ پہ 1400 ہاتھ آیا، اوپر سرکار نے ہاتھ رکھ کے کہا یہ ہاتھ۔ بعض لوگ کہتے دیکھیں جی اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو سرکار کو پتا نہ ہوتا کہ عثمان تو شہید ہوا ہی نہیں، پھر 1400 بندے سے بیعت کیوں لی؟ اگر پتا ہوتا، علم غیب ہوتا تو بیعت نہ لیتے، کیونکہ عثمان تو زندہ ہے۔ سرکار نے یہ مسئلہ ساتھ ہی حل کر دیا۔ 1400 ہاتھ اوپر آئے، پھر کہا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا سنو، بیعت مردوں کی نہیں ہوتی، بیعت زندوں کی ہوتی ہے۔ ہاتھ رکھ کے کہہ دیا عثمان شہید نہیں ہوا، عثمان ابھی زندہ ہے۔ یہ ہاتھ اونچی بولو ذرا، تھوڑا اور اونچا بولیے، یہ ہاتھ صدقے جاؤں، جب اس کریم نے اتنا کرم کیا پھر وہ کریم پیچھے کیسے رہتا؟ سرکار نے کہا یہ ہاتھ، بولیے
بس یہ ساری تقریر کا نچوڑ ایک جملہ ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ فوراً جبریل آئے، فرمایا جا کے پیغام دے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو ہاتھ عثمان کا کہہ رہے ہو سونیا، یہ عثمان کا ہاتھ نہیں، یہ خود خدا کا ہاتھ ہے۔ دست مصطفیٰ دست عثمان بنا، اور دست عثمان دست رحمان بنا ہے۔ اب ذرا سمجھئے، 1.25 لاکھ صحابہ میں قرآن عثمان نے کیوں جمع کیا؟ 1.25 لاکھ صحابہ، بڑے بڑے قاری صحابہ۔ ابی بن کعب ایسا قاری ہے، حضور فرماتے ابی قرآن پڑھ، قرآن پڑھ۔ آقا آپ کے سامنے میں پڑھوں؟ فرمایا تو اتنا اچھا پڑھتا ہے، دل کرتا ہے تو پڑھتا جائے، میں محمد سنتا جاؤں۔ مولا علی جیسے قرآن کے عالم حافظ، مگر قرآن جمع کرنا ان کو اعزاز نہیں ملا۔ یہ اعزاز عثمان کو ہی کیوں؟ کیونکہ جمع کرنا تھا اللہ کا کلام۔ کیا جمع کرنا تھا؟ جمع کیا کرنا تھا؟ اب اللہ کا کلام جمع کرنے کے لیے اللہ کا ہاتھ چاہیے۔ وہ جو کہنا ید اللہ فوق ایدیہم، جس عثمان کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ کہا گیا، پھر اسی ہاتھ نے قرآن جمع کیا ہے۔ عثمان غنی کا انکار کرنے والوں، اگر عثمان چھوڑنا ہے پھر قرآن بھی چھوڑو، کیونکہ جو قرآن آج ہمارے سامنے ہے، یہ قرآن سیدنا عثمان غنی نے جمع کیا ہوا، اس ہاتھ نے جمع کیا جس سے مصطفیٰ کا ہاتھ، پھر خدا کا ہاتھ۔ یہاں رک کے میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، وقت ہو گیا ہے۔ عثمان کا جمع کیا ہوا قرآن قیامت تک بکھر نہیں سکتا۔ بولیے بولیے ذرا، جو قرآن عثمان جمع کرے وہ قرآن کبھی بکھر، بولیے، نہیں سکتا۔ آج مغرب لاکھ گستاخیاں کر لے، قرآن کی عظمت کم نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ سویڈن کے اندر ہوا، کرتے کیوں ہیں وہ؟ اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش موت سے جو ڈرتا نہیں کبھی، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ اسی تسلسل کی ایک کڑی ہے۔ وہ بار بار ایک ٹیسٹر لگاتے ہیں، کبھی خاکے بنا کر، کبھی قرآن جلا کر، کبھی قرآن کی بے حرمتی کر کے۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر غیرت اور حمیت ابھی ہے یا ختم ہو گئی ہے۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم، بتلا دو گستاخ نبی کو، بتلا دو مصطفیٰ کا گستاخ ہو یا قرآن کا گستاخ ہو، انہیں پیغام دے دو مسلمانوں کی غیرت کل بھی زندہ تھی۔ ہاتھ اٹھائیے ذرا، ہماری غیرت کل بھی زندہ تھی، ہماری غیرت آج بھی زندہ ہے، مگر مجبور ہیں ہم
کیونکہ ہمیں حکمران بے غیرت مل گئے. بولو چپ کر گئے ہو. 57 اسلامی ملک ایک عمر سے پورا کفر ڈرتا تھا. آج 57 قوتیں ہیں مگر ہم ڈر رہے ہیں. کیا کیا ہمارے حکمرانوں نے؟ جب بھی کبھی ہم پہ حملہ ہوا، حضور کی ذات پہ حملہ ہو یا قرآن پہ حملہ ہو، کیا بیان دیتی؟ کچھ کام مذمت سے نہیں ہوتے، کچھ کام مرمت سے ہوتے ہیں. ہمارا کیس مضبوط ہے، وکیل کمزور ہے. صرف کمزور نہیں، ڈرپوک ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی بساط کے مطابق جو ہو سکتا ہے وہ کر سکتے ہیں. کیا؟ اگر وہ گستاخیوں پہ تلا ہوا ہے، آپ قرآن کی تلاوت کا دورانیہ بڑھاؤ. بولیے ذرا تائید کیجئے میرے ساتھ. اگر پہلے 10 منٹ پڑھتے ہو اب 15 منٹ پڑھو. اگر پہلے آدھا گھنٹہ پڑھتے ہو اب پونا گھنٹہ پڑھو. کیوں؟ تاکہ نگاہ قدرت دیکھے اگر میری کتاب کے گستاخ آ رہے ہیں، قرآن کے عاشق بھی جاگ رہے ہیں. قرآن سے محبت کرو، اپنی اولادوں کو سکھاؤ. قرآن کی محبت اپنی نسلوں میں منتقل کرو. قرآن کی تلاوت اپنا شعار بناؤ. صرف رمضان کے رمضان نہیں، صرف مردے بخشوانے کے لیے نہیں. یہ قرآن مردے بخشوانے نہیں آیا. معذرت کے ساتھ ہم سنی لکیر کے فقیر بن گئے. ہم نے سمجھ لیا یہ قرآن صرف پڑھ پڑھ کے بخشنے کے لیے ہے، الماریوں میں سجانے کے لیے ہے. نا 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 نا، یہ قرآن الماریوں کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن ہماری جھولیوں کے لیے آیا ہے. قرآن سے محبت کرو. آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے. بلکہ میں حدیث سے پہلے آیت پڑھوں. اللہ نے فرمایا یُدِلُّ بِهِ کثیرا وَيَهْدِي بِهِ کثیرا. کیا مطلب؟ فرمایا یہ قرآن ہے، یہ قوموں کو زوال بھی دیتا ہے، قوموں کو عروج بھی دیتا ہے. کیا مطلب؟ جو قرآن سے دور ہو جائے وہ زوال میں جاتا ہے، جو قرآن سے پیار کرے وہ عروج پا جاتا. اللہ کریم ہمیں اس کتاب سے محبت کی، ناموس کی، عزت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.